بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان نسل کا تعلیم یافتہ ہونا کسی بھی قوم اور ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت۔ تفصیلات کے مطابق صدر جمعیت علماء ہند و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے صدر دفتر میں تعلیمی سال 2023 اور 2024 کے لیے میرٹ کی بنیاد پر منتخب ہونے والے 925 طلباء کے لیے اپنے دست مبارک سے وظائف جاری کر دیے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ان طلباء میں 36 غیر مسلم طلباء بھی شامل ہیں۔ وظائف کی رقم براہ راست طلباء کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جا رہی ہے۔ وظائف کا اجراء کرتے ہوئے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید سے ہم اپنے اعلان کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس بار نہ صرف وظائف کے مجموعی فنڈ میں اضافہ کیا گیا بلکہ پچھلے سالوں کے مقابلہ میں منتخب ہونے والے طلباء کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ وظیفہ کے لیے درخواست دینے والے طلباء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء ہند کے کام کا دائرہ بہت وسیع اور وسائل محدود ہیں، چنانچہ بہت سے ضرورت مند طلباء ہماری کوشش اور خواہش کے باوجود وظیفہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر وظائف کے فنڈ میں اضافہ بھی کیا گیا، تاہم تمام ضرورت مند طلباء کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ طلباء کی یہ بڑھتی ہوئی تعداد اس بات کا مثبت اشارہ ہے کہ اب قوم کے بچوں میں تعلیم کو لے کر نہ صرف چاہت بڑھی ہے بلکہ وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ پیشہ ورانہ تعلیم کا بھی انتخاب کر رہے ہیں۔ اس بات پر اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسکالرشپ کے لیے غیر مسلم طلباء کی ایک بڑی تعداد اپنی درخواستیں بھیجتی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ایک ایسے دور میں کہ جب فرقہ پرستی اپنی انتہا پر ہے اور مذہب کے نام پر شہریوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی دانستہ کوششیں ہو رہی ہیں، اشتعال انگیزیوں اور پروپیگنڈوں کے ذریعے ایک مخصوص فرقہ کے تعلق سے اکثریت کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، جمعیت علماء ہند اپنی تاسیس ہی سے ملک میں فرقہ وارانہ یکجہتی اور رواداری کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اسکالرشپ کے لیے 36 غیر مسلم طلباء کا انتخاب اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ جمعیت علماء ہند کوئی بھی کام مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت اور رواداری کی بنیاد پر کرتی ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مزید کہا کہ مجموعی طور پر مسلمان اقتصادی پسماندگی کا شکار ہے، تعلیم کے اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، پیشہ ورانہ تعلیم تو اور بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سچر کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں UPA کے دور حکومت میں مسلمانوں کو تعلیمی اور اقتصادی پسماندگی سے باہر نکالنے کے لیے جو چند اقدامات ہوئے تھے انہیں اب سردخانہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ مولانا آزاد فاؤنڈیشن کو بھی کینچ کیا جا چکا ہے، جہاں سے اقلیتی کمیونٹی کے بچوں کو تھوڑے بہت تعلیمی وظائف مل جاتے تھے۔ ایسے میں قوم کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ نوجوان نسل کا تعلیم یافتہ ہونا کسی بھی قوم اور ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے، اس لیے اب ہمیں اپنی نوجوان نسل کے بارے میں سر جوڑ کر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، جو سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ ہم مخلوط تعلیم کے خلاف ہیں کیونکہ باہمی اختلاط سے طرح طرح کی سماجی برائیوں کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ہم ایک بار پھر قوم کے صاحب حیثیت افراد سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ آگے آئیں اور بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ تعلیمی ادارے قائم کریں۔ ہماری غیر مشروط حمایت انڈیا اتحاد کے ساتھ، اتحاد ٹوٹنے کی بات بے معنی، تمام جماعتیں متحد ہیں۔ دیوبند میں بولے مولانا بدر الدین اجمل۔ ملک کی سیاسی صورتحال تشویشناک، رام مندر کے متعلق دیے گئے بیان پر بھی پیش کی وضاحت۔ تفصیلات کے مطابق AIUDF کے صدر اور رکن پارلیمنٹ مولانا بدر الدین اجمل نے رام مندر سے متعلق اپنے بیان کو سیاسی حکمت عملی کے تحت دیے گئے بیان سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب میں نے 22 جنوری کے آس پاس مسلمانوں سے سفر سے احتیاط برتنے کی اپیل کی تھی تو میرے خلاف انکوائری آ گئی، جانچ کی ہدایت دے دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ بدر الدین اجمل ملک میں فسادات کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری غیر مشروط حمایت انڈیا اتحاد کے ساتھ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شورا کے اجلاس میں شرکت کرنے پہنچے دیوبند مولانا بدر الدین اجمل نے مقامی نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے اسے تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ فرقہ پرست طاقتیں اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ مرکزی حکومت عوام کی پریشانیوں کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے ہے اور سیاسی طاقت کے حصول کے تمام طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں۔
انہوں نے انڈیا اتحاد کو ملک کا سب سے بڑا اتحاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ اتحاد ٹوٹنے کی بات بے معنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ AIUDF آسام کی 3 سیٹوں پر جیت درج کرے گی اور انڈیا اتحاد میں اہم کردار ادا کرے گی۔ متھرا شاہی عیدگاہ معاملے میں مسلم فریق نے پیش کیے دلائل، الہ آباد ہائی کورٹ میں اگلی سماعت 13 مارچ کو۔ تفصیلات کے مطابق الہ آباد ہائی کورٹ متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کو ہٹانے کا مطالبہ کرنے والے مقدمے کی برقراری سے متعلق دائر درخواست کی اگلی سماعت 13 مارچ کو کرے گا۔ اس مقدمے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شاہی عیدگاہ مسجد کٹرا کیشو دیو مندر کی 13.37 ایکڑ اراضی پر بنائی گئی ہے۔ دیوانی مقدمہ کی برقراری کے بارے میں مسلم فریق نے الہ آباد ہائی کورٹ میں CPC کے آرڈر 7/11 کے تحت دائر درخواستوں پر اپنے دلائل پیش کیے۔ مسلم فریق نے بھی اپنا موقف پیش کیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران مسلم فریق نے کہا کہ مدعی ہندو فریق زمین کے مالکانہ حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے جو 1968 میں شری کرشن جنم استھان سیوا سنگھ اور شاہی مسجد عیدگاہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا تھا۔ وقف بورڈ کے وکیل تسلیمہ عزیز احمدی نے کہا کہ متنازع زمین کی تقسیم کے بعد دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے علاقے سے دور رہنے کو کہا گیا تھا۔ یہ مقدمہ عبادت گاہوں کے ایکٹ اور حد بندی ایکٹ کے ذریعے ممنوع ہے۔ مقدمہ نمبر 6 میں مدعی کے پیراگراف 14 کا حوالہ دیتے ہوئے وکیل احمدی نے کہا کہ وہ شری کرشنا جنم استھان سیوا سنگھ اور شاہی مسجد عیدگاہ کی انتظامیہ کے درمیان 1968 میں کیے گئے معاہدے کو قبول کرتا ہے۔ مسلم فریق نے دلیل دی کہ یہ مقدمہ تسلیم کرتا ہے کہ متنازع جائیداد پر شاہی عیدگاہ 1969 اور 70 میں تعمیر ہونے کے بعد سے موجود ہے۔ مسلم فریق نے اس عرضی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ مسجد 1969 میں معاہدے کے بعد تعمیر کی گئی تھی تب بھی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسے حد بندی ایکٹ کے ذریعے روک دیا جائے گا۔ اس میں 50 سال سے زیادہ کی تاخیر ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال مئی میں ہائی کورٹ نے شری کرشن جنم بھومی شاہی عیدگاہ مسجد تنازع سے متعلق تمام 15 مقدمات کو سماعت کے لیے متھرا کی عدالت سے لے لیا تھا۔ نوجوان گانے سننے سے باز رہیں، مفتی سالم اشرف قاسمی مدرسہ دارالعارفین تھانہ بھون کا جلسہ دستار فضیلت کے اختتام پر خطاب۔ تفصیلات کے مطابق صوفی جی والی مسجد قریشیاں نمبر 1 محلہ قصابہ تھانہ بھون کے زیر اہتمام چلنے والا مدرسہ جامعہ اسلامیہ دارالعارفین میں زیر تعلیم بچوں کے امتحان کے بعد دارالعلوم اشرفیہ دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مفتی سالم اشرف قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت جلسہ دستار فضیلت کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا مفتی سالم اشرف قاسمی محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ دیوبند نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو وقت اور ضرورت کے حساب سے معجزات دیے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اہم معجزہ علم کا دیا گیا ہے۔ آج جب کہ سائنسی دور ہے اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو، پہلے علم دین پھر ضرورت کے مطابق ڈاکٹر اور انجینئر بناؤ۔ نوجوانوں کو گانے سننے سے دور رہنے کو کہا کہ یہ نافرمانی پر ابھارتا ہے اور دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ نیز مدرسہ دارالعارفین للبنین والبنات تھانہ بھون کے محتمم مفتی محمد تھانوی صاحب کو سب کے سامنے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے، اٹھاتا ہٹاتا چلاتا چلا جا، سرے طور چمکی تھی جو چند ساعت دلوں پر، وہ بجلی گراتا چلا جا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں محنت کرتے رہیں، رکاوٹیں آئیں گی، حاسدین مخالفین پریشان کریں گے، لیکن حوصلے سے لگے رہنا۔ آخر میں حضرت مفتی سالم اشرف قاسمی صاحب نے طلباء اور طالبات کے پروگرام کی لسٹ میں موضوعات کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا کہ کل انشاءاللہ انہی بچوں میں سے کوئی حکیم الامت بنے گا اور کوئی حکیم الاسلام۔ دوسری نشست میں دستار بندی کے بعد دعا کے ساتھ مجلس کا اختتام ہوا۔